بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، باللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو، سرًا، چھپ کر، وعلانیۃً، اور ظاہر کر کر، فلہم، سو ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، نہ ان پر خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ پچھلی آیات کریمہ سے ہی صدقات کے مسائل و فضائل بیان ہو رہے تھے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کیے جانے والے مال کی بڑی ہی برکتیں ہیں۔ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے اللہ جل جلالہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کوئی شخص گناہگار ہے، گناہوں کی دلدل میں دھنسا ہوا ہے، اچانک اسے احساس پیدا ہوا، اس نے توبہ کی، اللہ کے راستے میں صدقہ بھی نکالا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ گناہ انسان سے خطائیں ہو جائیں، صدقات کرنے سے خطائیں معاف بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو صدقات کی اہمیت، خیرات کی اہمیت گزشتہ آیات سے چلی آ رہی تھی۔ اس آیت کریمہ سے پہلے کچھ ایسے لوگوں کا بھی ضمناً تذکرہ آتا ہے کہ جس طرح تعلیم و تعلم، تبلیغ، جہاد کے لیے لوگ اپنی زندگیوں کو وقف کر دیتے ہیں، بڑے ہی خوش نصیب ہیں، تو ایسے لوگوں پر خرچ کرنے کا اجر بہت زیادہ ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصحاب صفہ، اصحاب کہتے ہیں ساتھی کو، صفہ کہتے ہیں چھپڑ کو، تو مسجد نبوی کے ایک اندر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک اونچا سا چبوترا بنا ہوا ہے۔ اس چبوترے کو چھپڑ کہتے، اور اس پر جو تعلیم حاصل کرنے والے احباب تھے انہیں اصحاب کہتے۔ تو یوں معنی ہوا اصحاب صفہ، یعنی اس چھپڑ پر جو تعلیم حاصل کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے دن اور رات اپنے 24 گھنٹے کی زندگی دین کی تعلیم کے حصول کے لیے، حصول دین کے لیے اللہ کے راستے میں وقف کر دی تھی۔
اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے صفہ چبوترے پر، اور بسا اوقات جب نوبت آتی جہاد کی تو وہ لوگ میدان جہاد کے لیے بھی نکلتے۔ آپ اندازہ کیجئے، جو شخص صبح سے لے کر رات تک دین کی تعلیم ہی حاصل کر رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا، یا دین کی تعلیم ہی دے رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا، اور میدان جہاد کی نوبت آئے تو جہاد میں نکل رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا، تو آخر اس کا بھی پیٹ لگا ہوا ہے، اس کی بھی ضروریات ہیں۔ اگر وہ وہاں سے تنخواہ نہیں لیتا، وظیفے نہیں لیتا، 24 گھنٹے کا وقت اپنے دین کے لیے وقف کر دیتا ہے، تو دوسروں لوگوں کو حکم ہے کہ ایسے لوگوں پر خرچ کرے، ان پر صدقات کرے، ان پر خرچ کرے، تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو سکیں اور بے جھجک وہ اللہ کا کام پوری طرح جذبے کے ساتھ کر سکے۔ تو ایسے لوگوں پر خرچ کرنے کا ثواب 700 گنا بڑھ جاتا ہے، ایسے لوگوں پر خرچ کرنے کا ثواب 700 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، یہ کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال جو لوگ خرچ کریں، چاہے دن میں کریں باللیل، چاہے رات میں کریں باللیل، چاہے دن میں کریں والنہار، جس وقت بھی چاہیں کریں، سرًا کریں یعنی چھپ کر کریں، وعلانیہ اور چاہے کھل کر کریں، ظاہراً کریں، تو اللہ رب العزت اسے دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کر رہے ہیں۔ بس اخلاص ہو، نیت کی درستگی ہو، ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، تکبر نہ ہو، بڑائی نہ ہو، شہرت نہ ہو، تو یہ مال خرچ کرنا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہو، چاہے دن میں کرو، چاہے رات میں کرو، چاہے چھپ کر کرو، چاہے کھل کر کرو، جس انداز میں بھی کرو گے تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ چاہے آپ ہر دن کرو، چاہے آپ جمعرات کو کرو، تمہارا رب اگر تم ہفتے کے دن کرو گے تب بھی قبول کرے گا، اتوار کو کرو گے تب بھی قبول کرے گا، منگل کو کرو گے تب بھی قبول کرے گا، بدھ کو کرو گے تب بھی قبول کرے گا، جمعرات کو کرو تب بھی قبول کرے گا۔ آج ہمارے ذہنوں میں تصور یہ بیٹھ گیا کہ اگر جمعرات کے دن ہی ہم دیگیں چڑھائیں گے، صدقات کریں گے تب ثواب ہے، وگرنہ نہیں ہے۔ تو جب مرضی صدقات کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تمہارا رب ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، اور صدقات کرو گے، نیکیاں کرو گے، اپنے لواحقین کے لیے ایصال ثواب کرو گے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ تم نے ان کی طرف سے خرچ کیا، جانور خرچ کیے، ذبح کیا اور مال خرچ کیا تو تمہیں ثواب نہیں ملے گا۔ تم جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مسلمان گزرے ہیں، انبیاء اکرام گزرے ہیں، نیک لوگ گزرے ہیں، آپ کے لواحقین گزرے ہیں، سب کی طرف سے، سب کے لیے آپ اس کا ایصال ثواب کرو۔ تمہارا رب ہر شخص کو تم نے جس کی نیت کی، سب کو تمہارے خرچ کیے ہوئے مال کا ثواب پہنچائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے ایک کو پہنچ گیا تو دوسرے کے پاس نہیں پہنچ سکے گا، کیونکہ ایک کو پہنچایا تو اسی پر ختم ہو گیا۔ نہیں، جتنوں کی آپ لوگوں نے نیت کی سب کو تمہارا رب برابر کا ثواب پہنچائے گا۔ ایک جانور آپ نے ذبح کیا یا 1,00,000 روپیہ آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیے، تو اس خرچ کرنے کا ثواب جو خرچ کرنے والا ہے اسے بھی ملے گا، اور جس کے لیے وہ ایصال ثواب کی نیت کرے گا ان سب کو بھی تمہارا رب اس کا ثواب پہنچائے گا، چاہے وہ لاکھوں میں ہوں، چاہے وہ کروڑوں میں ہوں، چاہے وہ اربوں میں ہوں، سب کے لیے تمہارا رب جو ہے اس کا ثواب پہنچائے گا۔ اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو بس نیت تم نے کرنی ہے، ارادہ ہم لوگوں نے کرنا ہے، اور اللہ رب العزت ثواب سب کو پہنچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال باللیل رات کو، والنہار اور دن کو، سرا چھپ کر، وعلانیہ اور ظاہر کر کر، فلہم اجرہم سو ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف جو خرچ کیا اس کا بھی اجر۔ اور ایک اور بڑی عظیم نعمت یہ کہ کل قیامت کے دن نہ تو ان پر خوف ہوگا جب ہر شخص خوف اور غم میں مبتلا ہوگا، ولا هم يحزنون اور نہ ہی کل قیامت کے دن یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ نہ تو غم آئے گا نہ ہی خوف ہوگا۔ یہ کس کی برکات ہیں؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی برکات ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی برکات ہے۔ نہ خوف ہوگا نہ ہی غمگین ہوں گے، فلہم اجرہم اور اللہ کے ہاں جو اجر ملے گا وہ الگ ہے۔ جو آپ نے صدقات کیے، خیرات کیے، عطیات کیے، زکوٰۃ نکالی، عشر نکالا، اور اسی طرح پر جانور ذبح کیے، جو کچھ بھی تم نے اللہ کے نام پر خرچ کیا، صرف کیا، ذبح کیا، سب کا ثواب تمہیں تمہارا رب دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور نعمتوں سے بھی نوازے گا۔ اور سب سے بڑی نعمت یہ نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ تو اس وجہ سے کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی غم آئے، کوئی اسی مصیبت میں الجھ جاؤ، تو جب بھی ایسی کوئی نوبت آئے یا کوئی بھی نوبت نہ آئے، ہمیشہ اپنے مال میں سے اللہ کا راستہ نکالتے رہو، خرچ کرتے رہو۔ غریب، فقراء، مساکین، محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی ضرورت محسوس کرو کہ واقعتاً یہ ضرورت مند ہے، تو پھر کیا کرو؟ اس پر خرچ کرو حسب توفیق۔ اسے کچھ نہ کچھ اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو ضرور خرچ کرو۔ اس خرچ کرنے کی برکت سے تمہارا مال گھٹے گا نہیں، بڑھے گا۔ تو صدقات مال کو گھٹاتے نہیں، بڑھاتے ہیں۔ تمہارا مال بھی بڑھے گا، اور جو ہے تمہیں اجر بھی ملے گا، اور جو ہے تم نہ غمگین ہوگے نہ ہی خوف زدہ ہوگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی پوری اور کامل بھلائیاں عطا فرمائے۔